السلام علیکم احباب، آج ہمارے پاس ہے زرد موسم کی یادداشت اور یہ ایک خود نوشت ہے اور اس خود نوشت کے مصنف ہیں ڈاکٹر ارشد رضوی صاحب۔ ڈاکٹر ارشد رضوی شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور سر سید یونیورسٹی انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی میں شعبہ پاکستانیات کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہیں، اور ان کے موضوعات ہیں تحقیق و تالیف، پاکستانیات، سیاسیات، عمرانیات۔ یہ اہم موضوعات پر کئی مقالے قلم بند کر چکے ہیں جو قومی و بین الاقوامی جرائد کا حصہ بن چکے ہیں۔ دا پولیٹیکل سسٹم آف پاکستان، ان کی پاکستان کے سیاسی حالات پر اور پاکستان کی سیاست پر کتاب ہے جو پیراماؤنٹ پبلیکیشنز نے شائع کی تھی، اور وہ کئی درسگاہوں میں نصاب کا حصہ ہے، اور فکشن سے بھی خاص دلچسپی ہے، ملکی و غیر ملکی ادب پر ان کی گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحب خود بھی عرصے سے افسانے لکھ رہے ہیں۔ ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ایک سا موسم اور دوسرا افسانوی مجموعہ کچھ بے ترتیب کہانیوں کی اشاعت ہو چکی ہے، اور ادبی حلقوں میں خاصی پذیرائی بھی ان افسانوی مجموعوں نے حاصل کی ہے۔ اور کچھ بے ترتیب کہانیوں پر میں نے بھی بصری تبصرہ کیا تھا جو میرے چینل پر موجود ہے، تحریری تبصرہ بھی لکھا تھا، گو کہ میری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ ڈاکٹر ارشد رضوی اساتذہ میں سے ہیں کہ ان کی تحریر پہ کوئی تبصرہ لکھوں، لیکن ویسے کوشش کی تھی۔ جو میرے تاثرات تھے کچھ بے ترتیب کہانیاں پڑھنے کے بعد تو میں نے قلم بند کیے تھے، اور وہ ہم سب ویب سائٹ پر تبصرہ اور وہ تحریر موجود ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں۔ اور زرد موسم کی یادداشت ڈاکٹر صاحب کی ایک تخلیقی کاوش ہے۔ ڈاکٹر صاحب صاحب اسلوب ادیب ہیں، اور ان کا تجریدی و علامتی طرز تحریر ہے جو ان کے افسانوں میں بھی نظر آتا ہے اور خود نوشت میں بھی نظر آتا ہے۔ یاسیت، اداسی، کرب، درد، ہجر، مزاحمت، سماجی منفیت، معاشرتی منافقت، وحشت اور انسان کی ازلی تنہائی کی داستان اس خود نوشت میں سمو دی گئی ہے۔ یہ خود نوشت نہ صرف اپنے ہونے اور اس ہونے کے تعلق سے دوسرے انسانی رشتوں کے ہونے کی دریافت کو تخلیقی توانائی کے ساتھ بیان کرتی ہے، اور انسان کی تنہائی، تشنگی اور جذباتی وابستگی کو نئی آنکھ سے کھوجتی ہے۔ تخلیق کار ایک حساس انسان ہوتا ہے، اور وہ اپنی حساسیت اپنے فن پارے میں سمو دیتا ہے، اپنی تخلیقیت میں نمایاں کر دیتا ہے۔ اور زرد موسم کی یادداشت ایک حساس تخلیق کار، ایک حساس ادیب کی خود نوشت ہے، اور یہ حساسیت و تخلیقیت اس خود نوشت میں جھلکتی نظر آتی ہے جا بجا۔ اور زرد رنگ احساس زیاں کا استعارہ ہے جو معاشرے میں ایک ادیب دیکھتا ہے، زرد رنگ کو نمایاں دیکھتا ہے، معاشرے میں ناکامیاں دیکھتا ہے، سماجی منفیت دیکھتا ہے، اور فنکاروں کو، اپنے جیسے لوگوں کو احساس زیاں میں اور ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کا دل دکھتا ہے، اور وہ اپنی حساسیت کے ساتھ چاہتا ہے کہ اس کو بیان کرے۔ اور یہی ایک حساس انسان کی خوبی ہے کہ وہ جا بجا جذباتی دھچکوں سے گزرتا ہے اور اس کو صفحہ کرتاس پر اتارتا جاتا ہے۔ اور خود نوشت میں بہت سارے ایسے استعارے ہیں، ایسی علامات ہیں جو میں کبھی سمجھ پا رہی تھی، کبھی نہیں سمجھ پا رہی تھی، اور کبھی ایک دکھ کا گہرا احساس تھا اور کبھی خوشی کا احساس بھی تھا۔ جو کامیابی ہے کسی بھی تخلیق کی، چاہے وہ آپ کی کوئی مصوری کا نمونہ ہو، چاہے وہ لکھت کا نمونہ ہو، کہ وہ قاری کے دل و دماغ پر اثر کرے اور سامع کے دل و دماغ پر بھی اثر کرے۔ میں کچھ اقتباسات ضرور سناؤں گی آپ لوگوں کو۔ اس سے پہلے یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر ارشد رضوی نے 4 شہروں میں زندگی گزاری ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد اور لندن، اور ان شہروں کے باتیں، ان شہروں کے راستے اور جنگل، چہرے، مکان، گلیاں، تنہا چھتیں، قبرستان اور زندہ و مردہ افراد جو ان کے دوست ان سے بچھڑ گئے، زندگی کی جد و جہد اور معنویت، اور کبھی کبھی بے معنویت جو زندگی میں محسوس ہوتی ہے ایک حساس انسان کو، لیکن وہ اس میں بھی اپنی تخلیقیت کو مرنے نہیں دیتا، زندہ رکھتا ہے معنویت کے ساتھ۔ یہ اسی معنویت کی داستان ہے۔ اور ارشد صاحب کی لکھت میں موت کا خوف نہیں ہے۔ یہ بہت جرأت مندانہ ایک تخلیق کار کی خوبی ہے کہ وہ موت کا خوف نہیں ہے، بلکہ اس کو موت کی کشش محسوس ہوتی ہے، موت میں کشش کا احساس اس کے رگ و پے میں ہے، اور وہ
شاید اس لیے ہے، مجھے لگتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید جو بچھڑ جانے والوں سے ملاقات کی خواہش، اپنے والدین سے دوبارہ ملاقات کی آس، اور ابدی زندگی کیسی ہوگی، شاید وہ خواہش، جیسا کہ ہم جاپانی ادیب کا میں اکثر ذکر کرتی ہوں، یاسوناری کاواباتا، نوبل پرائز ان کو ملا ہوا ہے اور جاپان کا بڑا نام ہے، بلکہ عالمی ادب میں بڑا نام ہے، تو ان کے لکھت میں بھی موت کا خوف نہیں ہے، بلکہ ہانٹ کرتی ہے موت ان کو. اور ارشد رضوی صاحب کو بھی میں نے محسوس کیا ہے پڑھتے ہوئے کہ موت ان کو بھی ہانٹ کرتی ہے اور اس میں کشش محسوس ہوتی ہے، ان کو موت کا خوف نہیں ہے. یہ بہادرانہ مجھے لگتا ہے، کیونکہ مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ موت ایک خوفناک چیز ہے اور مجھے موت سے خوف آتا ہے، لیکن شاید میں اتنی بہادر نہیں ہوں، لیکن یہ لوگ بہادر لوگ ہیں اور ان کو موت میں کشش محسوس ہوتی ہے. کتاب کا انتصاب اپنی والدہ کے نام کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، اور کتاب پر زیب اسکار حسین صاحب اور خالد معین صاحب کی آرا موجود ہیں. اس کے علاوہ ایک اور خاص بات جو مجھے اس خود نوشت میں بہت پسند آئی اور مجھے ذاتی طور پر پسند ہے کہ چھوٹے چھوٹے ابواب میں تحریر کیا گیا ہے، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے. طویل باب نہیں ہے، نہ ہی طویل اقتباسات ہیں، نہ ہی طویل قصے کہانیاں ہیں. اب تجریدی اور علامتی انداز میں ایک منفرد تجربہ ہے لکھت کا، خود نوشت کی لکھت کا. اور بہت ایسے اقتباسات ہیں، میں نے 2-3 اقتباسات شیئر بھی کیے تھے اپنی وال پر، جو تھوڑی دیر میں سمجھ میں آتے ہیں، بار بار پڑھنے پر سمجھ میں آتے ہیں. تو آپ لوگ جب اس کو کتاب کو پڑھنا شروع کریں گے تو ایک دم سے یہ نہ اپنی رائے نہ بنائیں کہ یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے. اب اس پر غور کریں کہ تخلیق کار نے کیا تخلیقیت اس میں اپنی جذباتی دھچکی کے بعد سموئی ہے، کس طرح اس کو صفحہ کرتاس پر اتارا ہے. اب دیکھیے وقت کے ساتھ جو ان کا ایک محسوس کرتے ہیں وقت کو، تو انہوں نے کیسے لکھا ہے. ایک برہم وقت ساتھ ساتھ تھا، ایک برہم وقت ساتھ ساتھ تھا، ریتیلی مٹی سے بھری راہیں جس پر قدموں کے نشان تھے، وہ آتے جاتے قدم تھے اور دانتوں میں کچکچاہٹ تھی. دیکھا تھا کہ وہاں کوئی ہے، قریب اگے درخت کے پیچھے سے جھانکتا ہے. وہ آنکھیں جنہوں نے اپنی پوری عمر بسر کی تھی، وہ لرزتے ہاتھ جو تنے پر دھرے تھے، جن کی پوروں پر چھوئے جانے کا لمس موجود تھا. یہ کون تھا جو انتظار میں تھا کہ انتظار اس کی عادت تھی. ایک اور بھی بہت اچھا اقتباس ہے، میں آپ لوگوں کو سناتی ہوں. اس میں رومانویت بھی ہے، اداسی بھی ہے، ہجر بھی ہے، اور ہجر میں محسوس کیے جانے والا کرب بھی ہے. چاند کے پاس ایک ستارہ ٹھہر گیا ہے، ایک بادل ابھی ابھی گزرا ہے. آسمان کا وہ خاص حصہ جہاں چاند اور ستارہ ہے چمکتا ہے. آسمان کا وہ خاص حصہ جہاں چاند اور ستارہ ہے چمکتا ہے. شاید یوں بھی کہ میں اندھیرے میں کھڑا ہوں اور سوچتا ہوں. میری سوچ بہت دنوں سے ڈری ڈری سی ہے. اس میں وسوسوں کی بوند بوند ٹپکتی زہریلی مہک ہے. میں اس سے واقف ہوں. یہ میری ذات کا حصہ ہے جو میرے ساتھ رہتا ہے. ہو سکتا ہے میں تھوڑی دیر کے لیے اسے بھول جاتا ہوں، لیکن محسوس کرتا ہوں. ہو سکتا ہے وہیں کہیں خوف نے اپنے مخصوص رنگ میں رنگ لیا ہو. جو بھی ہوا ہے اندھیرا ہے اور میں کھڑا آسمان دیکھتا ہوں. آسمان پر چاند رہتا ہے، لیکن آج ایک ستارہ بھی اس کے پاس چمکتا ہے. رضوی صاحب مختلف شہروں میں رہے ہیں اور مختلف گھروں میں قیام پذیر رہے، تو ان گھروں سے وابستہ یادیں، ان شہروں سے وابستہ یادوں کو بہت خوبصورتی سے اپنے لکھت میں سمویا ہے. جیسا کہ گھر کی یاد لکھی ہے. اس گھر میں اب کوئی نہیں رہتا، اس گھر میں اب کوئی نہیں رہتا، بس ایک ویرانی اور ایک خاموشی ادھر ادھر سے جھانکتی ہے. ورنہ تو مختلف اوقات میں سفید نظر پڑتی کلائیاں کپڑے پھیلاتی اور اتارتی نظر آتی تھیں، اور کمروں میں ادھر ادھر پھرتی ایک نئی نویلی دلہن رنگ برنگے پیرہن میں سجی دکھائی دیتی. بچھڑ جانے والوں کی یاد میں کتنی خوبصورتی سے اپنی تحریر میں ذکر کیا ہے. سماعت فرمائیے. وہ کمرہ اب خالی ہے، وہ کمرہ اب خالی ہے، اس کمرے میں جہاں تمہارا دیدار بچھا رہتا تھا.
جہاں تم سوتی جاگتی نظر پڑتی تھی، اب دیکھو تو ایک دکھ ہے جو خالی کمرے میں سانسیں لیتا ہے۔ تو یہ تھے ایک خوبصورت خود نوشت سے خوبصورت اقتباسات جو ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائے۔ آپ بھی یہ خوبصورت خود نوشت منگوا سکتے ہیں، یہ رما پبلیشرز کراچی نے شائع کی ہے اور ان کا فون نمبر میں درج کر دیتی ہوں، وہاں سے آپ لوگ اس کتاب کو منگوا سکتے ہیں۔ اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ضرور اچھی اچھی کتابیں پڑھیے۔ اللہ کا حکم ہے اقرا۔ بہت بہت شکریہ۔